بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کے اندر منصوبات کا باب جو ہے وہ چل رہا تھا آپ حضرات کا۔ منصوبات میں مفعول بہ کے متعلق آپ نے پڑھ لیا تھا، اور منادہ کے متعلق کل آپ نے پڑھا تھا کہ اگر منادہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوگا، اور اسی طرح اگر مضاف نہ ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ رفع ہے، یہ مرفوع ہوگا۔ اسی طرح اگر منادہ معرف باللام ہو، یعنی اس کے اوپر الف اور لام ہو، تو حروف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا لے کر آنا لازمی ہے، اور سب کی مثالیں جو ہے وہ آپ نے پڑھ لی تھی۔ ازوا بیٹا خاموش۔ اچھا، منادہ میں اب دیکھیں جی، یہاں سے فرما رہے ہیں منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے، یعنی تخفیف کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یا مالک سے یا مالو، یا منصور سے یا منصو۔ منادہ مرخم میں اصلی حالت بھی جائز ہے، ضمہ بھی، اس لیے یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے اردو کے اندر بھی عام طور پر جو ہے وہ اس کے آخر سے کوئی ایک حرف کو حذف کر دیا جاتا ہے، جلدی کلام کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آخری حرف کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں بتلا رہے ہیں کہ جیسے یا مالکو، اب مالی کی لام جو ہے مالکو کی لام کے نیچے زیر ہے اور کاف کے اوپر پیش ہے۔ اب فرما رہے ہیں کہ یا مالکو، یا مالی، یہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ آخر میں کاف کو کسی وجہ سے حذف کر دیا گیا تو یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا منصورو سے یا منصو، یا وہ دوسری کلاس کا مائک کھلا ہوا تھا تو اس میں آواز جا رہی تھی، ان کا فون آ گیا۔ اچھا، آگے مفعول مطلق کو بیان فرما رہے ہیں۔ مفعول مطلق جو ہے یہ بہت ہی آسان ہے۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو۔ ہاں یہ بات حضرت دھیان، ہاں جی ہاں جی۔ یہ یا مالکو یا مالو اس کی سمجھ نہیں آئی، یہ ہم کب پڑھتے ہیں؟ یہ منصوب ہے جب ہم یا مالو پڑھتے ہیں۔ نہیں نہیں، منصوب کی بات نہیں بتلا رہے، یہ ویسے ہی منادہ کی بات بتلا رہے ہیں۔ اچھا جی، اچھا، صحیح ہے، منصوب، صحیح ہے۔ ہاں منصوب کی بات نہیں ہے، یہ منادہ کی بات جو ہے چل رہی تھی نا، منادہ مضاف منصوب ہوگا، اسی کے ضمن میں پھر یہ بات آ گئی، منادہ کے ضمن میں ہی یہ بات آ گئی کہ منادہ کے ضمن میں یہ بات آ گئی کہ اس کا آخری حرف کو کبھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے حضرت۔ ہاں جی، جیسے ہمارے ہاں بھی اکثر ہوتا ہے کہ وہ پورا نام نہیں لیا جاتا، تو پورا نام کی بجائے جو ہے وہ آدھا نام لے لیا جاتا ہے، بسا اوقات لمبا نام ہوتا ہے، تو عرب کے ہاں پھر بسا اوقات جو ہے وہ جس کا نام یاد نہ ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے، سب کے لیے عبداللہ یا محمد، ہر کسی کے لیے انہوں نے محمد نام رکھا تھا، یا محمد محمد، اور اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے تو اس کو محمد محمد ہی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یا تو عبداللہ، تو یہ اردو کے اندر بھی عام طور پر جو ہے جس کو یعنی کہ الٹا نام بھی کہہ لیتے ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ پورا نام نہیں لیا جاتا، تو یہ ہے منادہ ترخیم بھی اس کے اندر فرماتے ہیں جائز ہے۔ تو یا مالک کو اگر کسی کو آپ نے بلانا ہو تو یا مالکو، اب عربی کے اندر جو ہے نا یہ بات ذہن میں رکھیں، آج کل بھی دیکھ لینا عرب کے اندر جو
گئے ہوئے ہیں یا جن کا وقت لگا ہوا ہے یا جو عرب کے اندر رہتے ہیں، عرب کنٹریز کے اندر. اب یہ عرب جو ہے یہ اتنے تکلف پسند نہیں ہے، ان کے اندر تکلف نہیں ہے. یہ تکلف جو ہے یہ ہمارے ہاں ہی ہے، عرب کے اندر جو ہے وہ اتنا تکلف نہیں ہے. انہوں نے جو ہے وہ جو لفظ تھوڑا سا مشکل سے نکلتا نا، انہوں نے اس لفظ کو تبدیل کر دینا ہے. تکلف نہیں کرنا، اتنا مشکل سے لفظ کو نہیں نکالنا، انہوں نے جو ہے وہ لفظ ہی تبدیل کرنا. اب کتنے عرب کے اندر لفظ ایسے ہیں کہ وہ جو ہے کہ اس کا نام ہے شارٹ کٹ، جس کو بولتے ہیں نا شارٹ کٹ. جیسے مثال کے طور پہ اب میں مثال دیتا ہوں نصف. اب یہ نصف لفظ سب کو پتا ہے، نصف آدھے کو بولتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ اتنا بھی تکلف نہیں برداشت کر سکتے کہ نصف کو نصف بولیں گے تو یہ ایک تھوڑا سا مشکل لفظ لگ جاتا ہے، مشکل سا بن جاتا ہے. تو وہ اس کو جو ہے نا وہ نصف کے آخر فا کو حذف کر دیتے ہیں، فا کو حذف کر کے وہ نص بولتے ہیں، نص، نون اور فا، بس نص دو لفظ. وہ تیسرا لفظ حرف حذف کر دیا، نص. اور نصف کے مقابلے میں جو ہے نصف، اب نصف کے مقابلے میں نص یہ آسان ہے. نص جو ہے یہ بچہ بھی بول لے گا، نصف جو ہے یہ بچہ تھوڑا مشکل سے بولے گا. تو اس لیے جو ہے وہ نصف کو حذف کر کے آپ پورے عرب کنٹریز میں نصف نہیں چلتا، نصف چلتا ہے. وہ کہیں گے ہاں جی نصف ریال، نصف ریال. وہ ہم جب گئے تو ہم پہلی دفعہ تو پریشان ہو گئے کہ یہ نصف نصف کیا ہوتا ہے، نصف ریال، نصف ریال. اب وہ جو ہے بعد میں پتہ چلا کہ یہ نصف جو ہے یہ نصف کو بولتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ماؤن. اب یہ دیکھو نا ماؤن، یہ لفظ بہت وزنی ہے، ماؤن. تو اب وہ جو ہے نا شارٹ کٹ میں مویا، بس اتنا سا مویا، مویا. وین، وین، اینا. اب اینا کو جو ہے نا وہ وین بنا دیتا ہے، وین، وین. تو وہ جو ہے نا عرب کے اندر یہ ایک ہے کہ وہ مشکل لفظ کو نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی وہ اس کو پڑھتے. اس کے اندر پھر ترخیم، اس کے آخری حرف کو حذف کرنا، یہ ان کی ایک عام عادت ہے، عام روٹین کے اندر جو ہے یہ چلتا ہے. تو عام روٹین کے اندر جو ہے یہ ان کا یہ چلتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ منادہ کے اندر بھی ترخیم جائز ہے، تو اس کے آخر میں جو ہے وہ کسی ایک حرف کو حذف کر دیا جائے گا. تو وہ جو اس کی مثال جو ہے پھر دے دی یا مال. اب فرماتے ہیں کہ جب یا مال آ گیا تو یا مال کے اوپر اب اعراب کون سا آئے گا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر پیش آئے گی یا زبر آئے گی یا زیر آئے گی. فرماتے ہیں کہ اصل اعراب تو اس کا پیش ہی ہے، لیکن چونکہ مالکو، اب اصل لفظ جو ہے وہ مالکو ہے، مالکو کی لام کے نیچے زیر ہے. جب اس کے کاف کو حذف کریں گے تو یا مالی. اب یہ مالی جو ہے اعراب کے اندر جو ہے اس کے اوپر زیر آئے گی، لیکن حقیقت میں یہ مجرور نہیں ہوگا، اس کو کوئی بھی آدمی مجرور نہیں پڑے گا. اس کو بولنے میں ترکیب کے اندر مرفوع ہی بولا جائے گا. یہ جو زیر آئی ہے یہ زیر اس وجہ سے آئی ہے کہ یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ علم النحو کے اندر جو بحث ہوتی ہے یہ لفظ کے آخری حرف کے اوپر بحث ہوتی ہے. اب یا مالکو کے یا مال کے اوپر جو زیر آئی ہے، یہ زیر جو ہے لفظ کا آخری حصہ ہمیں نظر تو آ رہا ہے، لگ تو رہا ہے لفظ کا آخری حصہ، لیکن حقیقت میں یہ لفظ کا آخری حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک اور حرف حذف بھی ہے منادہ کے اندر، اور وہ جس سے بات ہو رہی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے اچھے طریقے سے. تو یہ آخری لفظ جو ہے یہ حذف بھی ہے، تو اس لیے یہ لام جو ہے یہ آخری حرف نہیں ہے. اس کے بعد کاف ہے، کاف کے اوپر پیش آئے گی. تو یہ لام کی جو اصل حرکت ہے جو مالیکو، لیکو کے اندر، مالکو کے اندر جو لام کے اوپر جو اعراب تھا وہ اعراب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی اس کے اوپر پیش پڑھ لے تو وہ پیش پڑھنا بھی جائز ہے. یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ترکیب کے اندر یہ مرفوع ہی رہے گا، کیونکہ یہ مضاف نہیں ہے. منادہ مضاف جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یہ چونکہ منادہ مضاف نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے یہ منصوب نہیں ہے، یہ مرفوع ہے. تو یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ اس کا جو ہے تشریح ہے اس کی. سمجھ آ گئی؟ جی حضرت. اچھا، مفعول مطلق. مفعول مطلق فرماتے ہیں وہ مصدر جو فعل کے بعد واقع ہو. یہ بات ذہن میں رکھے، مفعول مطلق جو ہے یہ مصدر ہی ہوگا. مفعول بھی کے لیے مصدر ہونا ضروری نہیں ہے، مفعول مع کے لیے مصدر ہونا ضروری نہیں ہے. اسم ہو جو بھی ہو وہ کیا اس کا نام ہے مفعول بن سکتا ہے. کسی کا نام ہو تو بھی مفعول بن سکتا ہے. زید، عمر، بکر، اب یہ مصدر تو نہیں ہے. زید، عمر، بکر جتنے بھی نام ہیں، اتنے شہروں کے نام ہیں، یہ سینکڑوں کروڑوں اربوں چیزوں کے جو نام ہیں، کتاب اسی طرح جو ہے کہ اس کا نام ہے جو بھی ہے. تو یہ بعض نام جو ہوتے ہیں وہ مصدر ہوتے ہیں، لیکن بعض نام جو ہے وہ مصدر تو نہیں ہے. تو اب وہ جو
مصدر نہیں ہے تو وہ مفعول مطلق نہیں بن سکتا، لیکن مفعول بھی بن سکتا ہے، مفعول لہو بن سکتا ہے۔ مفعول مطلق کے لیے ضروری ہے کہ دو شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ وہ مصدر ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مصدر کون سا ہو؟ جو پیچھے فعل کا ذکر کیا گیا ہے اسی مادے سے وہ مصدر ہوگا تو مفعول مطلق بنے گا، اگر جو ہے وہ اسی مادے سے نہیں ہے تو پھر وہ مفعول مطلق نہیں ہے۔ پیچھے جو فعل ہے وہ فعل کا ہی مصدر ہو، جیسے آپ نے گردان پڑھی ہوئی ہے نا، صرف صغیر میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ عبداللہ بھائی نے سنائی بھی تھی، ضرب یضرب ضربن، اب یہ ضربن جو ہے یہ مصدر ہے ضرب یضرب سے۔ اب اگر جو ہے ضربہ پیچھے فعل آ گیا، اس کے بعد اسی ترکیب کے اندر اسی کے اندر ضربن لفظ آ گیا، مصدر آ گیا، تو اب یہ ضربن جو ہے اس کو ہم مفعول مطلق بولیں گے۔ ہاں، اس کو ترکیب میں مفعول مطلق بولیں گے، یہ ہے مفعول مطلق۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہوئی ہے، جیسے ضربن ہے، ضربت ضربن، ضربت ضربن، مارا میں نے، ضربن مارنا، مصدر کا ترجمہ جو ہے وہ ہم مارنا ہی کریں گے۔ مارا میں نے، یہاں وہ اس کا نام نہیں ذکر کیا جس کو بھی مارا ہے، ضرب زیدن، ضرب ضربت، ضربت زیدن ضربن، یہ لفظ بھی آ جاتا ہے بسا اوقات جو ہے، اور آتا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے مارا میں نے اس کو مارنا، یا بہت سخت مارنا، یا بہت زیادہ مارنا، تو میں نے اس کو مارا میں نے اس کو مارنا، تو اس کا ترجمہ آتا ہے۔ ہاں، اسی طرح جو ہے وہ قیامن ہے، قمت قیامن، قمت قیامن، قام یقوم قوما فهو قائم، قام یقوم قیامن، ہاں، قام یقوم قومن بھی اور قیامن بھی دونوں چیزیں۔ تو اب قام قاما، قامو قامت، قمتا قمتما، قمتم قمتی، قمتما قمتن، قمت قمنا۔ اب یہ پیچھے قمتو ہے، یہ وہی قاما سے ہی ہے، قام، قام سے قمتو، قمتو قیامن، یہ ایک ہی مادہ ہے۔ قمتو کے اندر بھی قاف اور میم ہے، اور قیامن کے اندر بھی قاف اور میم ہے۔ ہاں جی، یہ اس کا ایک ہی مادہ ہے۔ تو یہ جو ہے کھڑا ہوا میں، قیامن کھڑا ہونا، کھڑا ہوا میں نے کھڑا ہونا، تو یہ جو ہے مفعول مطلق کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ مفعول بھی کا فعل جو ہے وہ قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، اسی طرح مفعول مطلق کا فعل جو ہے وہ بھی کسی قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے خیر مقدمن، خیر مقدمن، یعنی قدمت قدوما خیر مقدمین، قدمت قدوم خیر مقدمین، یعنی کہ آپ آئے، آپ کا آنا جو ہے وہ خیر مقدمن اچھا ہے، یا آپ آئے اچھا آنا۔ ہاں جی، خیر مقدمن، آپ آئے اچھا آنا۔ اب اس عبارت کے اندر جو ہے اب یہ اس کا فعل کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا کسی قرینے کی وجہ سے، جیسے خیر مقدم خیر مقدمن، اب وہاں اتنا لمبا جملہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ عرب کے ہاں جو ہے وہ اتنا نہیں کیا جاتا تھا، وہ فعل کو پھر حذف کر دیتے ہیں وہ آسانی کی خاطر، تو خیر مقدمین۔ اردو کے اندر ہمارے یہاں بھی یہ یعنی کہ بہت زیادہ اس طرح استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی یعنی کہ ہر زبان میں ہوتا ہے نا، فعل کو بسا اوقات جو ہے وہ جیسے کوئی آئے ہمارے یہاں مہمان، تو ہم بھی بسا اوقات جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں وہ آئے آئے آئے، اس طرح جو ہے نا وہ ہم بھی ان کو بسا اوقات جو ہے کہہ دیتے ہیں، تو یہ فعل کو جو ہے وہ حذف کر دیا۔ ہاں جی، لیکن یہ کسی قرینے کی وجہ سے تو بہت کم ہوتا ہے، قرینے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے، یہ میں نے دو چیزیں آپ کو بتلا دی۔ ہاں، اوپر جو ہے وہ اس کی تعریف جو ہے وہ اصل وہی یاد کریں کہ مصدر جو اسی یعنی کہ مادے سے جو فعل پیچھے گزرا ہے اس کے بعد اگر مصدر آ جائے تو وہ جو ہے مفعول مطلق کہلائے گا۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو، ہاں جی، جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو جو پیچھے فعل آیا ہے، جیسے ضربت ضربن، قمت قیامن، نصرت نصرن، یہ آ سکتا ہے نا مدد کی میں نے مدد کرنا۔ ہاں، اسی طرح فعلت فعلا، کیا میں نے کام کرنا۔ ہاں جی، اذکر اللہ ذکرا، اذکر اللہ فذکر اللہ ذکرا کثیرا، فذکر اللہ، بس ذکر کرو تم اللہ کا، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرنا، یہ قرآن کی مثال ہے۔ ہاں بالکل، قرآن کی مثال اگر ہو جائے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے لیے قرآن جو ہے ہمارے اساتذہ جو ہے وہ تو کوشش کیا کرتے تھے قرآن کی مثال ہی دیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ فذکر اللہ ذکرا کثیرا، قرآن میں یہ آیا ہے ذکر کرو تم اللہ کا
ذکرن کثیرہ، بہت زیادہ ذکر کرنا. اب اذکروا جو ہے وہ امر کا صیغہ، ضمیر اس کے اندر فاعل، ذکرن موصوف، آگے کثیرن صفت، موصوف صفت مل کر مفعول مطلق، مفعول مطلق، فعل اپنے مفعول مطلق سے مل کر اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. سمجھ آگے؟ آگے مفعول لہو بھی پڑھ لیں، کیا خیال ہے؟ ابھی آپ کے 6-7 منٹ باقی ہیں، لیکن آج آپ کی حاضری کم ہے. آج حضرت پڑھا احباب لیں، بھی یہ ہیں. بھی پڑھا لیں. پڑھا لیں. جی جی. ہے تو ویسے آسان ہی، لیکن اگر جو ہے وہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ بہت آسان ہے. اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر نہ بھی سمجھ آئے تو بس اتنی سمجھ آ جائے کہ یہ مفعول ہے تو بس وہ بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں اب ضروری نہیں ہوتا مفعول مطلق. ہاں لیکن پتہ ہونا چاہیے ہمیں. مفعول لہو بھی آسان ہے. لہو کا مطلب ہم نے پڑھا تھا مفعول لہو اس کے لیے، لہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے، یعنی کہ وہ اسم جس کے لیے، جس کی وجہ سے، جس کے سبب جو ہے وہ فعل واقع ہوا ہے، جس کے سبب وہ فعل واقع ہوا، جس کے میں ترجمہ آپ کو میں نے بتلایا تھا، اس کے ترجمے کے اندر کے لیے کا معنی آئے گا. اس کے ترجمے کے اندر جو ہے وہ کے لیے، یہ ترجمہ اس کے اندر ہے، کیونکہ لہو کا مطلب بھی اس کے لیے، اب وہ ترجمے کے اندر بھی کے لیے والا معنی آئے گا. جیسے اس کی مثال جو ہے ضربتہ تعدیباً، مارا میں نے اس کو، ضربتہ مارا میں نے ہو اس کو، کس وجہ سے مارا، کس کے لیے مارا، تعدیباً ادب سکھانے کے لیے، مارا میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے. تو اب جو ہے یہ تعدیباً جو ہے یہ مفعول لہو ہے، یعنی کہ مار جو اس کو پڑی ہے وہ ادب سکھانے کے لیے پڑی ہے. ہاں یہ ادب کی وجہ سے یہ فعل واقع ہوا ہے، ادب اس کی وجہ سے یہ فعل واقع ہوا، اس کا سبب یہ فعل واقع ہوا ہے. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ ترکیب بالکل سمپل اور آسان. ضرب تو فعل اور اس کے اندر تو ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل، اور آگے ضرب تو ہو کہ ہو ضمیر جو ہے وہ مفعول بھی، کیونکہ اب اس کو مار پڑی ہے. ضرب تو مارا میں نے اس کو، اب اس کو کی جگہ آپ کوئی نام بھی لگا دیں تو اس کو جو مار پڑی ہے تو وہ جو ہے مفعول بھی ہے. تو پھر آگے مار کس وجہ سے پڑی ہے، تعدیباً ادب سکھانے کے لیے. تعدیباً جو ہے وہ مفعول لہو، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول لہو، ان سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ہاں جی سمجھ آ گئی. جی حضرت. ہاں بس اتنا ہی کافی ہے. یہ مفعول لہو بھی بہت آسان ہے، ضربتہ تعدیباً. ہاں جی. یا اسی طرح جو ہے وہ اور کوئی مثال لے لیں کہ کیا مثال لیں گے، کھانا کھایا میں نے بھوک مٹانے کے لیے. اب یہ جو ہے اس کی عربی بنا لیں کیا بنے گی، اس میں جو ہے نا یہ بھوک مٹانے کے لیے، یہ اس کا جو ہے وہ بنے گا مفعول لہو بنے گا. اسی طرح جو ہے سویا میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے. ہاں جی. اسی طرح کلاس کے اندر آیا میں سبق پڑھنے کے لیے. ہاں کلاس کے اندر آیا میں سبق پڑھنے کے لیے. تو اب یہ سارے مفعول لہو کی مثال ہے، یہ اردو کے اندر دے رہا ہوں، عربی کے اندر جو ہے وہ اس کی مثالیں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. چلیں جزاک یہ اللہ خیر. ہاں جی پوچھا. حضرت بندہ اگر جو ہے صحیح سے پڑھے نا تو یہ ہاں جی عربی جو ہے نا وہ کتنے عرصے میں سیکھ سکتا ہے بولنا. ایک منٹ. عربی جو ہے ایک منٹ. اچھا صحیح عربی لغت بولنا، لغت والی. یہ اصل عربی جو ہے، جی جی. دیکھیں اصل عربی سیکھنے کے لیے نا تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. 1 سال تو یہ صرف و نحو کے اندر جو ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا پریکٹس. پھر اس کے بعد اس کے اوپر عملی مشق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. پوری دنیا کے اندر آپ کہیں بھی چلے جائیں، وہ یہ جو قرآن والی عربی ہے جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، یہ والی عربی ہر بندہ سمجھتا ہے، چونکہ قرآن تو سب کا ایک ہی ہے. اور یہ جو عربی آپ کو پڑھائی جا رہی ہے یہ قرآن والی عربی ہے. آپ سعودیہ کے اندر چلے جائیں، سعودیہ کے اندر جو عربی چلتی ہے، جو لوکل وہاں عربی چلتی ہے،
آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کو ایک لفظ بھی ان کا سمجھ نہیں آئے گا. آپ جتنے مرضی عربی کے ماہر ہیں، آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آئے گا. جیسے میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں. ایک نصف والی مثال کہ وہ نصف بولتے ہیں، ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی، ہم نے ساری زندگی میں کبھی پڑھا ہی نہیں ہے کہ نصف کو وہ نصف بھی بول سکتے ہیں. لوکل عربی ہے نا، وہ بولتے ہیں. اور پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ نصف کو نصف بولتے ہیں. اسی طرح وین وین، ہم نے ساری زندگی اینا پڑھا ہوا، اینا اینا ہاں انتا، آپ کہاں ہیں، اینا تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں. اسی طرح ہم نے تو ساری زندگی یہ پڑھا ہے. اب وہ انت جا کے من کہتے ہیں وين، وین. ہاں هو وہ کہتے كاتب ہیں وین. انت من وين. ہاں وہ کہتے ہیں وین، بس وہ وین انتا. تو اب وہ جو ہے نا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ویگن کہاں سے آ گئی ہے. وین جو ہے وہ ہمارے ہاں تو ویگن کو بولا جاتا ہے. تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار ان کے یہاں ویگن کہاں سے آ گئی ہے. تو وہ جو ہے، لیکن اگلی بات ہے کہ جب ہم ان کو پھر کہتے ہوتے تھے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ فصیح عربی میں بات کریں، شیخ تکلم معنا بالفصحى. تو اب جب ان کو فصیح عربی کہتے تھے تو فصیح عربی ہر کسی کو آتی ہے، تو وہ پھر فصیح عربی میں ہی بات کرتے تھے. وہ فصیح عربی سمجھتے بھی تھے اور پھر فصیح عربی جو ہے اس کے اندر بات بھی کرتے تھے. تو وہ جو ہے فصیح عربی جو قرآن والی عربی ہے وہ ہر بندہ سمجھتا ہے. تو یہ قرآن والی عربی جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے یہ تو آپ کو علم صرف اور علم نحو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھنی پڑے گی، زبردست قسم کے طریقے سے پڑھنی پڑے گی. یہ ساری گردانیں جتنی بھی ہیں نا، یہ ساری گردانیں خاص کر آپ کو پڑھنی پڑیں گی. تو ایک سال اگر آپ اس کے اوپر محنت کر لیتے ہیں تو ایک سال تو یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے. اب وہ پریکٹس کریں تو آپ جو ہے وہ اس کے بعد ایک سال میں عربی سیکھ سکتے ہیں. یہ صرف و نحو پڑھ کے نا، پھر اس کے بعد اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ ایک سال کے اندر ہی آپ سیکھ سکتے ہیں. اچھا جی. حضرت ہم کہتے ہیں کہ بس قرآن کی سمجھ آ جائے. تو قرآن والی تو بہت ہی آسان ہے. قرآن والی عربی جب آپ یہ صرف و نحو پڑھ لیں گے نا، وہ تو آپ کو اس سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. وہ قرآن والی عربی تو بہت ہی زیادہ آسان ہے. پھر اصل تکلم کا مسئلہ ہوتا ہے. کوئی بھی زبان ہے، آپ انگلش کی مثال لے لیں. انگلش بھی وہ جو ہے وہ ایک سال جو ہے وہ نہیں تو کم از کم جو ہے وہ اس کے سینٹینس جو ہوتے ہیں وہ انگلش کے وہ پڑھ کے اس کے بعد جب تک آپ پریکٹس نہ کریں گے آپ کو انگلش نہیں آئے گی. یہ تو سمجھ لیں آپ کو سینٹینس پڑھائے جا رہے ہیں. سینٹینس جس کو انگلش میں بولتے ہیں، یہ آپ کو سینٹینس پڑھائے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہاں جی ٹینس ٹینس بولتے ہیں کہ سینٹینس بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہمیں تو انگلش آتی بھی نہیں ہے. ٹینسز جی. ہاں سینٹینس بولتے ہیں. نہیں ٹینسز. ٹینسز. جی جی جی. اچھا ٹینسز بولتے ہیں. ہم نے بس وہ ٹینسز ہی پڑھے تھے. اس کے بعد پھر آگے وہ پریکٹس نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ انگلش بھی ہم سیکھ نہ پائے. بس وہ ٹینسز ہی پڑھے تھے ہم نے. حضرت یہ بولنے تک کہ وہ ہوتا ہے نا، بندہ بولتے تو پھر ٹینسز کام نہیں آتے. ایسے ہے نا، وہ تو اپلائی کرنا ہوتا ہے نا. وہ اپلائی کرنا تو اصل مشکل ہے. آپ نے جی پڑھ تو لیا ہے، تو ٹینس پڑھ تو لیے ہیں، لیکن اب اس کو اپلائی کریں گے تو اس کے لیے پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہاں کون سا لگے گا. اب وہ ہم سوچتے نہیں اس کے اندر. یہ جو عربی سیکھتے ہیں نا، اب وہ یقین مانے کہ کوئی بندہ بھی پہلی دفعہ وہ صحیح نہیں بولتا، لیکن وہ اساتذہ جو ہے وہ ہمیں شاباشی دیا کرتے تھے، ماشاء اللہ بہت اچھا لکھا ہے. وہ ایک جملہ بھی صحیح نہیں ہوتا تو وہ شاباش. یار کوشش تو کی ہے نا بندے نے عربی بولنے کی، اور جب کوشش کرتا ہے تو خود ہی پھر ہم غلطی نکالتے ہیں. یار یہ تو میں نے خود غلط لکھا ہے، خود ہی آج لکھا ہے تو اگلے دن جو ہے نا وہ ہمیں اپنی غلطیاں خود ہی نظر آتی تھی کہ یار یہ ہم نے جو ہے نا وہ غلط لکھا ہے. اب ایک دفعہ ہم نے اپنی غلطی خود نکال لی تو اس کے بعد وہ غلطی ٹھیک ہو گئی. تو اس طریقے سے جو ہے یہ ہوتا ہے. حضرت تو لیکن وہ اس جب کی بولنا ڈگری. چھوڑ دی، اب بولی نہیں اس کے بعد کبھی، اور پھر بھول جاتی ہیں، پھر بھول گئے. حضرت تو اس کو لوگ کہاں پریکٹس کر سکتے ہیں پھر بولنا؟ آپس میں کلاس کے اندر آپس میں خاص کر کے آپس میں جو ہے نا یہ پڑھیں، آپس میں بولیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ عربی کا لہجہ سیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ وہ سیکھیں. وہ کوئی نہ کوئی نیوز چینل یا کوئی عرب کا جو ہے نا وہ عربی کے اندر بیانات سنیں. سب ٹائٹل کے ساتھ سن لے تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو بعض جو ہے وہ بیانات اور اس طرح کی چیزیں عربی کے اندر وہ سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آتی ہیں. تو وہ اگر سب ٹائٹل کے ساتھ آپ دیکھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو اگر وہ سب ٹائٹل نہیں ہے تو ویسے ہی آپ عربوں کا لہجہ کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ انگلش سیکھ لیں، لہجہ نہ سیکھیں تو وہ انگریز کے ساتھ آپ انگلش نہیں بول سکتے. وہ انگلش صحیح بھی بول رہا ہوگا تو آپ نہیں بول سکتے اس کے ساتھ. وہ آپ کو اس کا لہجہ ہی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا. جیسے وہ شارٹ کر دیتے ہیں نا، جیسے وہ اب وہ انگلش وہی ہوتی ہے لیکن اس کو جو ہے نا وہ لہجہ کے اندر، تو وہ لہجہ بھی سیکھنا ہوتا ہے. تو اب وہ لہجہ سیکھنے کے لیے آپ وہ کوئی نہ کوئی نیوز چینل ہو جو عرب کا نیوز چینل ہو،
یا پھر وہ عربی کے اندر بیان، جو میں تو آپ کو کہوں گا کہ بیان ہی اصل ہے، کہ عربی کے اندر جو ہے نا وہ آپ بیان سنیں، یا پھر عربی کے اندر آپ اخبارات پڑھیں، یا عربی کی یہ کتابیں جو ہے وہ ہمارے استاد، وہ اس وقت تو یہ کتاب، وہ اخبارات پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، عربی کی کتاب جو ہے وہ ہمیں حل کروائی جاتی تھی۔ یہ جو آگے آپ کی عربی کی کتابیں ہیں وہ اعراب اس کے اوپر نہیں لگے ہوتے تھے، اب وہ کہتے تھے کہ اس عبارت کو خود حل کرو، یہاں زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، پہلے عبارت حل کی جاتی تھی، پھر وہ عبارت حل کرنا آ گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوچنا نہیں پڑتا تھا۔ شروع شروع میں محنت ہوتی تھی، 1 سال محنت لگی عبارت حل کرنے میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبارت حل کرنے کے لیے جو ہے وہ مشقت نہیں ہوتی تھی، تو اس طریقے سے وہ پھر عربی بھی آ جاتی ہے۔ ایسا بندہ محنت کرتا رہے تو انشاءاللہ سیکھ جائے گا، لیکن کوشش کریں فصیح عربی سیکھنے کی۔ ہاں، دوسری لوکل عربی تو بندہ سیکھ ہی لیتا ہے، لیکن فصیح عربی جو ہے یہ اصل تو قرآن والی عربی ہے نا، دوسری عربی سیکھ لیں گے تو قرآن تو پھر بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ ہاں، دوسری عربی جنہوں نے سیکھی ہوئی ہے قرآن ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتا، کیونکہ قرآن والی تو عربی جو ہے وہ تو فصیح بالکل آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہی ہے سب کچھ، اسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو قرآن کی وہ ترجمہ سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ اور اس سال جو ہے وہ تو آپ کے 5 سپارے ہیں، اگلے سال جو ہے وہ آپ کے ہو گئے، مجھے لگ رہا ہے کہ 15 سپارے ہوں گے، ہاں 14-15 سپارے ہوں گے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے وہ پھر علم و صرف آپ کو نہیں پڑھائی جائے گی، علم و نحو نہیں پڑھائی جائے گی، پھر جو آپ نے اس سال پڑھا ہوگا اس کو اپلائی کروایا جائے گا، اور وہاں آپ کو کہا جائے گا کہ پچھلے سال آپ نے یہ اصول پڑھا تھا، وہ اصول یہاں لگ رہا ہے، پچھلے سال آپ نے یہ پڑھا تھا وہ یہاں لگ رہا ہے۔ منادہ مضاف ہوتا ہے، آپ نے پڑھا تھا منادہ جب مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں منصوب ہے۔ یہاں جو ہے وہ آپ نے پڑھا تھا کہ منصوبات میں مفعول مطلق جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یہ مفعول مطلق ہے اس وجہ سے منصوب ہے، تو یہاں اس کا مطلب جو ہے وہ کے لیے ہے، یہاں اس کا وہ ساری چیزیں پھر وہاں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپلائی ہوتی جائیں گی، تو اور فائدہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیں جی، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ وعلیکم۔ ڈاکٹر صاحب کو میں ہوسٹ بنا رہا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ادھر ہوسٹ، ڈاکٹر جو ہے نا یہ فاروق صاحب، عمر فاروق صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو ایک کتاب شیئر کی ہے ابھی آپ کے واٹس ایپ پہ، ذرا آپ چیک کریں، یہ قرآن پاک کی عربی سیکھنے کے لیے نا، یہ ہمارے ادھر پاس ہی، گھر کے پاس ہی جو ہے نا وہ ایک آسک اکیڈمی ہے۔ آسک اکیڈمی جو ہے وہ انہوں نے یعنی کہ وہ ذرا 10 وہ ایک کورس کروا رہے ہیں، اس میں صرف اور نحو بھی سکھا رہے ہیں، اور ساتھ تفسیر اور حدیث بھی ہے۔ تو انہوں نے یہ بک وہاں پر، میرے کزن جاتے ہیں پڑھ رہے ہیں، وہ بینک میں ہیں، تو انہوں نے میرے سے شیئر کی ہے، تو میں نے کہا یہ آپ کو بھی شیئر کرتا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہے ابھی واٹس ایپ ہاں پہ، چیک چیک کیے، کریں۔ میں نے چیک کیے میں نے، یہ جو رائبن والی آس اکیڈمی ہے، جی اڈا پلاٹ بالکل والی۔ بالکل، جی بالکل اڈا پلاٹ والی، میرے گھر کے بالکل پاس ہی استاد جی ہے۔ اچھا، ہم تو جاتے رہتے ہیں آس اکیڈمی میں، کئی دفعہ گئے ہیں۔ آپ جب آئیں تو آپ ضرور مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، نہیں آپ کی ہم تو خدمت وہ کے لیے۔ کچھ بچے، وہ میرے بھتیجے وہاں پڑھتے ہیں نا، بھانجے وہاں پڑھتے ہیں میرے، جی 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 جی۔ بھانجے پڑھتے ہیں، پھر اور بھی ہمارے تھے کافی عزیز تو جو وہ وہاں پڑھتے ہیں۔ صحیح صحیح، انہوں نے ایک شروع کیا ہے اتوار والے دن 3 گھنٹے کا نا، تو میں تو نہیں جاتا، میں تو ادھر اس کلاس میں ہوں، وہاں پر یہ کتاب شیئر ہوئی تھی، تو میں نے کہا ہم آپس میں یہ چلیں شیئر ٹھیک ہے جی، کرتے مولوی ہیں۔ اشرف صاحب آ گئے ہیں، مولوی اشرف صاحب کو پڑھائیں گے، پھر السلام علیکم۔ نوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ کیا حال ہے جی، خیریت سے؟ الحمدللہ جی حضرت۔ اچھا، کل آپ حضرات جواب سبق تو نہیں پڑھ لیا نا کل؟ حضرت کل تو میں نہیں آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کل میں بار بار آواز دے رہا تھا، ساتھی بانچے موجود تھے لیکن کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، میں بار بار آواز، پتہ نہیں میری آواز نہیں جا رہی تھی یا کیا وجہ، تو کسی ایک نے جواب نہیں دی، پھر میں نے میٹنگ بند کر دی۔ اچھا جی، نہیں حضرت جی، آپ کے نا کل کوئی نیٹ کا ایشو آ رہا تھا، آواز کوئی نہیں آئی آپ کی نا، ہم کافی دیر بیٹھے رہے، اچھا پھر وہ شاید میرے کوئی خیال سے مسئلہ مولانا ہو۔ نصر صاحب آئے تھے، ہاں تو جی جی
फिर उन्होंने की थी मीटिंग क्लोज, हमसे पूछ के की उन्होंने बात में एंड पे। अच्छा आपका कोई अच्छा, प्रॉब्लम आ रही थी नेट से, आपकी आवाज शायद बिल्कुल नहीं आ मेरी रही थी। आवाज है, मैंने बहुत दी, मैंने कहा था पता नहीं क्या वजह है, साथी तो मौजूद है, आवाज क्यों नहीं हाँ जी। है। हम मैं साथी भी फिर इंतजार कर रहे थे। हाँ जी, अच्छा, कि कब नेट ठीक हो, लेकिन कोई आखिरी टाइम तक नहीं हुआ, 15 मिनट रहते थे क्लास के, फिर वो खत्म कर दी। जी जी, अब बस वो शायद इस तरफ से कोई मसला, वरना मीटिंग ऑन और माइक हाँ जी। ऑन, और आप हजरात की भी आवाज नहीं आ रही थी। मैं बार बार कह रहा था, सलाम भी कह रहे थे, मैंने कहा भाई कोई जवाब दे दो, कोई साथी है या नहीं है। 7-8 साथी तो दिखा रहे थे उसमें, लेकिन वो कोई मसला शायद हो तो पीरियड ना हुआ। जी, अभी भी मैं मरकज में हूँ, शोर आगे पीछे जो है, लोग सोने का वो है, लेकिन मैं अंदर हाल में आ गया। मैंने कहा चलो पीरियड जाया ना हो जाए, कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं। जी, तो कल आपने तो मश्क कर लिया होगा कुछ ना कुछ, क्या आप नहीं थे? नसराई अंसरों का जो बाब है उसका मश्क कर लिया साथियों ने? मेरे ख्याल से जी, और नहीं हुआ अगर हम उसको आज दोबारा कर लें ताकि सब लोग। ये तो कल तकरीबन तीसरी मर्तबा हो रहा है। मैंने कहा कि एक एक दिन में एक एक बाब पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक एक जबर का फर्क है, वो भी सिर्फ मुजारे और मुजारे से बनने वाली जितनी गर्दानें हैं, सिर्फ उसके अंदर थोड़ा सा फर्क है, बाकी जो है पूरा बाब उसी तरह जैसे हमने शुरू से आखिर तक पढ़ लिया। हजरत मैं सुना दूं, मैं सुनाऊं आपको? जी जी सुनाए। जो मेन मेन चीजें मैं बता देता हूँ ना। एक जी है जी जो फाइन लाम, जिसमें एन कलमे के ऊपर पेश होना, जैसे करोमा या कुरुमो। तो इसका एक ही जो है वो है, इसमें ना आयन कलमा पे ना जबर आता है ना जेर आता है। जैसे पेश है माजी में, तो मुजारे में भी पेश है करोमा या कुरुमो। फाउला यफउलु। जी दूसरा है आयन कलमे पे अगर जेर आ जाए, जैसे समिया यस्माओ, तो एक उसमें जबर वाला एन आएगा मुजारे में, और एक जेर वाला आएगा। समिया यस्माओ और जी, हसिब इसको हम यूं कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं माजी में आयन कलमा मकसूर, मुदारे में आयन कलमा मफ्तू। इसी मफ्तूह। तरह कहेंगे, माजी में आयन कलमा, मुदारे में, माजी में मुदारे में जो जो एराब होगा वो माजी में अलग बोले और मुदारे में अलग बोले। जी जी जी। समिया यस्माओ और हसिबा यहसिबो। जी फिर उसके बाद जो तीसरा है जरब वाला ना, जो फ़ाला जो है, जो एन जी कलमा, तो उसको फिर तीन पे डिवाइड हुआ है ना। एक पे जबर है, एक पे जेर है, एक पे पेश है। तो जी जो जी। जबर वाला है वो है फतहा यफ्ता हो। बहरहाल और जो जो आप जो मशहूर बाब है ना, आपने उस बाब के उसको याद रखना है कि मिसाल के तौर पर नसराई अंसर है, तो उसमें ये मालूम हो कि मादी में आयन कलमा मफ्तू, मुदारे में आयन कलमा मजमूम। दरबा यदरिबो मादी में आयन कलमा मफ्तू, मुदारे में मकसूर। हसबा यहसिबो मादी और मुदारी दोनों में मकसूर। करुमा यकरुमो मादी और मुदारी दोनों में मजमूम। ये फतह यफ्ता मादी और मुदारी दोनों में मफ्तू। तो मफ्तूह। वो तीन बाब भी मौजूद है, हसिबा यहसिब मादी और मुदारी दोनों मकसूर है। करुमा यकरुम दोनों मजमूम है। फतह यफ्ता दोनों मफ्तू है। फतह दम्मा और कसरा वाली तीन बाब है, और जो है उसके अलावा जो तीन है वो मैक्स है। जी असल में हजरत जब हम ये मफ्तूह मकसूर पढ़ते हैं, तो वो प्रोसेस जरा ज्यादा टाइम लेता है। असल बचपन से हम हाँ जबर जेर पेश पढ़ रहे हैं। जी जी, जबर देर पेश बोले, लेकिन ये मैं ये हाँ, बोलने का तरीका बताया, माजी और मुदारे, मैंने कहा ये तो मैंने कहा माजी में साथियों ऐन को भी कलमा आसानी हो फुला और जाएगी। मुदारे में ऐन कलमा फुला। जी साथियों को भी आसानी हो जाएगी, तो फिर उनको भी जो है ना मसला नहीं होगा। जी जी क्योंकि जी बिल्कुल पहले ठीक हम है। मफ्तू को कहते हैं कि मफ्तू क्या चीज़ है, हाँ हाँ तो जबर है। फिर जो है हाँ ना मकसूर, हाँ वो जेर है। तो हम जी कहते जी। हैं कि बस डायरेक्ट डायरेक्ट और के बस जल्दी से बात तो जहन खैर, में। आम ये भी ठीक है, लेकिन इस्तेलाहात भी आहिस्ता आहिस्ता उसका भी मश्क कर ले, क्योंकि पहले दिन किताब के पहले सफ़े पर ये चीज़ें समझाई गई थी ना, बहुत तफसीलन इसकी बहस हो चुकी थी। जी हजरत, बिल्कुल हजरत। जी ठीक है, जिस तरह आसानी हो आप उस तरह कर लें। चले।
جی. آپ اور ثلاثی مزید فی پڑھیں گے. نہیں مزید فی نہیں, ابھی یہ جو ایک ایک باب کا, ورنہ آپ نے سارا کر لیا, بس یہ کافی ہے, آگے چلیں. دوسرے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے پوچھ ہیں. لیں ایک ایک باب کا, اگر 2-3 دن میں کرنا ہے 2 باب کرنے, آپ تو مشق بھی تھوڑا سا اس کا کر لیں. اگر مشق نہیں کی اب آپ بھول جائیں گے اس کو. جیسے ظاہری طور پر تو ابھی کتاب میں نظر آ رہا ہے کہ بس وہ تو آسان ہے, لیکن اس کا جو ہے زبانی مشق کرنا بہت ضروری ہے. حضرت یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ڈکشنری میں لفظ کے ساتھ کیا کہتے ہیں, جو 3 حرفی چیز ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ سین, کاف اور زواد لکھا ہوتا جی ہے. لکھا ہوتا ہے جو مصدر ہوتا ہے نا, آپ کتاب کھولیں ڈکشنری لغات وغیرہ, تو اس کے اندر جس باب کا مصدر ہوتا ہے اس کے سامنے لکھا ہوتا ہے. اگر نصر کا ہو یا چھوٹا نصر ینصر لکھا ہوگا یا صرف نون لکھا ہوگا. سمع یسمع کے باب کے سامنے بھی پورا سمع یسمع لکھا ہوگا یا صرف سین لکھا ہوگا. فتح کے اندر کے سامنے فا لکھا ہوگا. کرما یکرمو کے سامنے کاف لکھا ہوگا. حسب یحسب کا ہا لکھا ہوگا, یا تو پورا حسب یحسب نصر ینصر, ضرب یضرب کے سامنے ضاد ہوگا. تو یہ لغت میں لکھے ہوئے ہیں, آپ تھوڑا جو ہے پھر اس کے اندر دیکھ لیں. یاد کرنا چاہیے. کوئی بھی صفحہ کھول لے اس کے اندر نیچے آ جائے, سطروں میں سیدھی لائنوں میں لکھی ہوتی ہے, آپ کو بہت سارے نظر آ جائیں گے. تو جی جو حضرت. مصدر جس باب سے استعمال ہوتا ہے وہ دوسرے باب سے استعمال نہیں ہوتا. ہاں مزید فی کے ابواب میں یہی جو ہے مصادر استعمال ہوتے ہیں. ان میں جو ہے مزید فی کے ہر باب کا اپنا ایک معنی ہے. وہ ابواب کی خاصیات پڑھیں گے نا, ہر باب کی اپنی خاصیات ہے, کسی کے 2 ہے, کسی کے 4 ہے, کسی کے 8 ہے. ایک باب کے اندر مختلف معنی پھر ہوتے ہیں. وہ بھی آہستہ پھر استعمال میں اور قرآن کا ترجمہ پڑھتے وقت وہ خود بخود بندے کو سیکھنے میں آ جاتی ہے, کیونکہ وہ استعمال کے وقت خود بخود سمجھ میں آتی ہے پھر. جی لیکن حضرت. پہلے سے جو ہے اس کو پڑھ لے, جو ہے بندہ پڑھ لیتا ہے تو پھر آسانی, جہاں پر استعمال شدہ قرآن حدیث میں سامنے آ جاتے ہیں تو بندے کو ذہن میں آ جاتی ہے کہ او یہ تو وہ چیز ہے جو ہم نے کتاب میں پڑھی ہے. ہاں یہ تو یہ ہے, وہ تو آسان سی بات تھی, ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے. جی حضرت. تو اس کو کہتے ہیں ابواب کی خاصیات ابواب. ٹھیک ہے, فاصلہ. فصول اکبری ایک کتاب ہے, اس کے اندر بھی ذکر ہے, بہت ساری کتابوں میں جگہ پر ہے. جی جی حضرت. اچھا, تو پھر کیا کریں آپ, اس کا جو ہے نصرہ کے ساتھ ایک باب 2 اور میں لا لیں گے, یا ایک کر کے ساتھیوں سے مشورہ کر لیں, آپ کیا کہتے ہیں حضرات؟ ایک کر کے کر لیتے. جی ایک اس لیے کہ آپ نے اس کا صرف صغیر کرنا ہے. کل میں اسپتالوں میں مصروف ہو گیا, اور بچی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, حلیہ بھی ٹھیک نہیں تھی, اسپتال میں 2-3 دن سے بھاگ دوڑ بھی ہے. آج میں شب جمعہ میں ہوں, تو میری رائے یہ تھی کہ میں لکھ کے آپ لوگوں کو بھیج دوں, لیکن چلو کل جمعہ کے دن کوشش کر لوں گا کہ گھر جلدی پہنچ گیا تو پھر انشاءاللہ لکھ دوں گا. جی استاد جی, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی دے. آمین. اچھا چلے ایک باب ساتھ میں لا لے, تو اس میں جو ہے آگے اگلا جو ہے فعل یا فعلوں کا وزن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا باب ہے, اور اس کا مشہور مصدر الضرب مارنا. ٹھیک ہے, ضرب یضرب ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مکسور. جب بھی آپ مدارس میں دیکھیں اور جب استاد کے سامنے وہ پڑھتے ہیں تو باب شروع کرتے ہیں تو کہہ رہے ہمارے پاس پہلا باب ہے فعل یفعل کے وزن پر, جس کا ماضی میں عین کلمہ مفتوح, مضارع میں عین کلمہ مضموم ہے. اور جیسے النصر والنصرت مدد کرنا, تو نصر ینصر اس کے بعد صرف صغیر شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح دوسرا باب جو طالب علم پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ ثلاثی مجرد مضطرد کا دوسرا باب فعل یفعل کے وزن پر, جس کا ماضی میں عین کلمہ مفتوح, مضارع میں عین کلمہ مکسور, جیسے الضرب مارنا, ضرب یضرب ضربا فهو ضارب. یہ طریقہ ہے پڑھنے کا. ٹھیک ہے, تو حضرت اس اب کا جو کیا دوسرا باب. حضرت جی اس کا کیا مطلب, یہ جو ہے نا نصر ینصر نصرا فهو ناصر, اس کا کیا مقصد ہے؟ میں تو مجھے سمجھ نہیں آئی اس چیز کی, یہ کیا ہے؟
یہ جو صرف صغیر ہے نا، نصر ینصر جو لکھا ہوتا ہے، یہ جو آپ نے پہلے دن سے لے کر آج تک جتنی گردانیں پڑھی ہیں نا، تو ان گردانوں میں سے پہلا صیغہ سب کا اٹھا کے ویسے ایک مجموعہ بنا دیا کہ ہم نے تو اتنی گردانیں یاد کی، ہر گردان میں 14 صیغے اور کسی میں 18 صیغے، تو وہ مشکل ہو جاتا ہے، تو ایک ایک گردان سے ایک ایک صیغہ اٹھا لیا اور اس کو صرف یاد رکھنے کے لیے، ہر گردان کا پہلا صیغہ اٹھا کے اس کو ذہن میں یاد رکھنے کے لیے ایک مجموعہ بنا دیا۔ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں نا، آپ کو میں دکھاتا ہوں، دیکھو پہلا آپ نے پڑھ لیا، یہ کیا پڑھ لیا؟ نصرہ یہ جو ہے ماضی کا ہوا ہے۔ نصرہ، دیکھو ماضی مثبت معروف، ینصر اب نصرہ جو ہے ماضی مثبت معروف ہے، ینصر مضارع مثبت معروف، نصر ینصر نصرن اس کا مصدر ہے، فهو ناصر، ناصر اس کا اسم فاعل ہے، اور ونصرہ یہ ماضی مجہول، ینصر مضارع مجہول، نصرن مصدر۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دوبارہ مصدر جو آیا ہے یہ بھی مجہول کا مصدر ہے، پہلے کا معنی تھا نصرن مارنا، اور دوسرا مصدر کا ہے مارا جانا، کیونکہ اس کو مجہول کے ساتھ ذکر کیا ہے تو نصرن کے دو معنی ہیں، نصر ینصر نصرن کے ساتھ جو نصرن ذکر ہوا اس کا معنی ہے مارنا، ونصر ینصر کے ساتھ مجہول کے ساتھ جو ذکر ہے اس نصرن کا معنی مارا جانا، فهو منصور تو یہ اس میں مفعول ہے، ما نصر ما نصر یہ ماضی منفی معروف اور ماضی منفی مجہول، لم ینصر لم ینصر لا ینصر۔ اب ہر گردان سے ایک ایک صیغہ جو ہے، نفی جہت سے، نفی تاکید بلند، لام تاکید بانون تاکید، ثقیلہ امر نہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف زمان مکان، اس میں تفضیل، سب سے ایک ایک صیغہ اٹھا کے صرف یاد دہانی کے لیے، تو اس کو ایک ایک صیغہ اٹھا کے مجموعہ کو کہتے ہیں صرف صغیر، کیونکہ یہ تو صرف ہے صیغے بنانے کا تو چھوٹا، یعنی ایسا صرف ایسی ایک صیغے سے دوسری کی طرف چلا جانا جو مختصر ہو، اس کو کہتے ہیں صرف صغیر، ٹھیک ہے، یاد دہانی کے لیے۔ اور صرف کبیر وہ ہے جو ہر گردان کا ہر صیغہ بولنے میں آ جائے، فعل فعل فعلوا، نصر نصرا نصروا 14 صیغے، نصر نصرا 14 صیغے، ما نصر ما نصرا ما نصروا یہ 14 صیغے، پھر آگے چلتے جائے وہ آخر تک اس میں تفضیل تک جا کر ہر صیغہ گردان میں بولنا، تو اس کو کہتے ہیں صرف کبیر۔ جب آپ کو کہیں گے صرف صغیر کرو، اس کا مشق کرو، تو یہ والا یاد کرنا ہے، اور جب کہتے ہیں صرف کبیر کرو تو مطلب یہ کہ شروع سے لے کر آخر تک جتنے صیغے ہیں اس کا نام اور بحث لے کر پوری گردان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کہتے ہیں صرف صغیر ترجمہ کے ساتھ کر لو، تو پھر ہر صیغے کے ساتھ ترجمہ بھی کرنا ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ اچھا جی حضرت، یہ یاد کرنا ہوگا؟ جی یہ تو زبانی یاد کرنا ہوتا ہے، بلکہ یہ والا یاد نہیں کرنا، یہ تو صرف کتاب میں پڑھنا ہے، یاد وہ کرنا ہے جو دوبارہ ہم لکھیں گے، کیونکہ اس میں صیغے کم ہے نا، اور یاد کرنے میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کا وزن نہیں ہے برابر، اور جو ہم لکھتے ہیں اساتذہ لکھتے ہیں صرف صغیر ثانی، تو اس کا وزن تھوڑا سا بیلنس برابر ہے، بولنے میں آسانی ہے، اچھا اس جی، میں ایک سانس پہ ہمارے بعض طالب علم 2 3 مرتبہ بھی پڑھتے تھے، اتنا جو ہے قاری حضرات جو ہوتے تھے نا، ایک سانس میں پوری گردان صرف صغیر کو 2 مرتبہ اور بعض حضرات 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ کے آدھے تک بھی پہنچ جاتے تھے، نصر ینصر نصرا و ناصر و نصر ینصر، یہ اس طرح تیزی سے لگے ہوتے تھے، تو تھوڑا سا مشق چاہیے اس کو۔ جب ایک صرف صغیر آپ نے یاد کر لیا مضبوط ہو، سمجھ لو پورے علم الصرف کے اندر 42 ابواب جو زیادہ استعمال ہے ان سب کا گویا کہ آپ کو صرف صغیر یاد ہو گیا۔ تو اب آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا وقت اور مہلت دے کر تھوڑا سا سولڈ بیسس کے ساتھ، مضبوط بنیاد کے ساتھ آگے لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، اس لیے تو میں آپ کو جو ہے ڈیل دیتا ہوں کہ کچھ ایک صرف صغیر پر اگر آپ نے صحیح محنت کر لی ہے تو بس آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ اس معاملے میں۔ یہ صرف صغیر جو ہے ہر باب کا اپنا ہے، اور ہر باب کا یہی صیغہ یعنی یہی صرف صغیر ہے، لیکن ایک ایک حرف کبھی اوپر کبھی نیچے، زبر زیر اور پیش کا فرق ہوگا، حروف کی زیادتی اور کمی کا ہے تو یہی نا۔ اب مثال کے طور پر میں مزید فی کے باب سے کرتا ہوں، دیکھو اجتنب یجتنب اجتنابا ومجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا وذاک مجتنب 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 لم یجتنب لم یجتنب لا یجتنب لا یجتنب لن یجتنب لن یجتنب لا یجتنبن لا یجتنبن لا یجتنبن لا یجتنبن۔ اب یہ جو ہے وہ 11 سال پہلے کا یاد کیا ہوا ہے، دماغ سے ہٹتا ہی نہیں ہے، زبان کی نوک پہ پڑا ہوا ہے، ایسا یاد ہوا ہے پھر
ٹھیک ہے. تو قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا وذاق مقول ما قال ما قيل لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال. وہ زبان کی نوک پہ پڑا ہوا ہے, گرتا رہتا ہے, خود ہی جاتا ہے, سوتے وقت بھی اٹھ جاؤ تو یہ یاد رہتا ہے. لیکن پہلے نصر ینصر یا فعل یفعل کی آپ مشق کریں گے تو آپ کو پھر مزہ آئے گا اس کا. اس جی لیے حضرت. میری درخواست ہے کہ آپ اس پر 1-2-3 دن مشق کریں. اور خیر ہے جو چھٹی آپ کی ڈیوٹی سے چھٹی کا دن ہے, اتوار کا دن ہو تو اس میں آپ تھوڑا سا تکلیف کر لیں, لیکن فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہو جائے گا زندگی بھر کے لیے. جی حضرت. تو حضرت ابھی آپ ہمیں صف صغیر دوسرا والا پڑھائیں کہ نہیں, یہی والا؟ یہ تو یاد کرنے والا نہیں ہے, وہ تو کل میں لکھ لوں گا. ابھی میں مرکز میں ہوں, اندھیرا بھی ہے, موبائل میں زبانی لگا ہوں آپ کے ساتھ, تو کل انشاءاللہ میں گھر میں لکھ دوں گا. ابھی پیریڈ میں بھی تقریباً 7-8 منٹ باقی ہے. اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو پھر میں املا کر لوں, جلدی جلدی لکھ لو. نہیں اگر حضرت, نہیں پھر لکھ آپ سکتے آرام سے لکھ کے وہ کر دیں تو پھر ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی کل میں لکھ لوں گا انشاءاللہ. دن کو لکھ کے جی کل سبق میں زندگی رہی تو کل سبق میں آپ کو بھیج دوں گا. سبق میں نہ بھی ہوا پہلے اگر موقع اللہ نے دے دیا, میں اس وقت آپ سے کیا وہ میں اہلیہ سمیت آیا ہوں نا, تو اب بچی بھی ادھر ہے, مرکز سے باہر رشتہ دار کے گھر ہیں, ان کے گھر لے گیا. وہ بھی بیماری میں, وہ کہہ رہی تھی میں تنگ ہو گئی, کئی باہر لے جاؤ, میں جی تھوڑا چکر جی دے کوئی دوں. بات. تو کوئی کہ تو شیتو میں تو ان کو ساتھ ادھر لائے. میں نے کہا چلو تم ادھر رات گزارو, گپ شپ وہ تبدیل کر لو. تو پھر میں ادھر آ گیا. مصروفیت کل شاید 10-11 بجے تک تو میں گھر نہ پہنچ سکوں, اللہ کرے جلدی چلا جاؤں. تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں لکھ لوں گا, پھر بھیج دوں گا. سبق تک انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ تک بھیج دیں. انشاءاللہ حضرت انشاءاللہ. جی تو اگر ابھی کوئی ساتھی خیر تو پھر آپ تو نہیں سنا سکیں گے. یہ جو باب فعل یفعل اور نصر ینصر ہے, تو آپ مشق کے طور پر اگر کوئی ساتھی پڑھ سکتے ہیں اپنے ذہن سے, کیونکہ گردانوں کی ترتیب تو آپ کو یاد ہوگی, کس گردان کے بعد کون سا ہم نے پڑھ لیا, تو اس کو پڑھ لے. نصرہ ینصر, اب دیکھیں یہ جو لکھا ہے نا, اس کے اندر یہ اضافہ وہ کرنا ہے بس بیچ میں. دیکھو اوپر لکھا ہے نصرہ ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ینصر نصرا فذاک منصور. اب یہ انہوں نے 2 سطروں میں لکھا ہے. آپ نے رجسٹر کے پہلے صفحے پر اوپر پہلی سطر میں فذاک منصور تک سارا ایک ہی سطر میں لکھنا ہے. تو پھر جو ہے اس کے بعد دوسری سطر میں ما نصرہ ما نصرہ لم ینصر ما نصرہ ما نصرہ اس کی دوسری لائن میں, لم ینصر لم ینصر تیسری لائن میں. تو یہ اوپر نیچے آئے گا درمیان میں. جتنے صیغے زیادہ ہے تو اتنا اس کو لائن میں پھیلائیں گے, ورنہ اگر 2 صیغے ہیں تو اس کو لائن کے بالکل بیچ میں سینٹر میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. فهو منصور کے بعد جو ہے الامر منہ انہوں نے دیا ہے, اس کے بعد ہے ما نصرہ ما نصرہ, کیونکہ ہم نے تو منفی معروف منفی مجہول بھی پڑھا ہے, انہوں نے صرف مثبت معروف مثبت مجہول دیا, منفی کا نہیں دیا. تو وہ ما لگا کے ما نصرہ ما نصرہ. پھر اس کے بعد ماضی منفی کے معنی میں نفی جہد ہے, تو ساتھ ساتھ لم ینصر لم ینصر. اس کے بعد نہیں کی کر لا ینصر لا ینصر. پھر اس کے بعد نہیں تاکید کی ہم نے پڑھی لا ینصر لا ینصر. پھر لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در پھر مستقبل معروف کے پڑھ لیے تو لا ینصرن لا ینصرن. پھر خفیفہ کا لا ینصرن لا ینصرن. پھر اس کے بعد امر انصر لتنصر, انصر امر حاضر معروف, لتنصر اس کا مجہول, لینصر غائب معروف اور لینصر غائب مجہول. پھر امر جو ہے نون ثقیلہ کے ساتھ انصرن, پھر اس کا مجہول لتنصرن, پھر غائب کا معروف لینصرن, پھر غائب کا مجہول لینصرن. پھر امر خفیف انصرن, پھر اس کا مجہول لتنصرن, پھر لینصرن اور پھر لینصرن. پھر نہیں میں جائیں گے, لا تنصر لا تنصر, یہ حاضر نہیں کے 2 صیغے. پھر اس کا غائب لا ینصر لا ینصر. پھر نہیں جو ہے نون ثقیلہ کے ساتھ لا تنصرن لا تنصرن, اور پھر جو ہے غائب کا لا ینصرن لا ینصرن. اور پھر جو ہے امر بانون خفیفہ لا تنصرن لا تنصرن لا ینصرن لا ینصرن. پھر اس کے بعد جو ہے
اس میں اعلیٰ ظرف زمان مکان میں چلے جائیں گے اس کو اکٹھا. الظرف منہ منصر منصران مناصر منیصر گردان پڑھی ہے. اس کے بعد اعلیٰ کی گردان پڑھی تھی, پھر لکھیں گے والاعلیٰ منہ, اسی باب سے اعلیٰ کی گردان. منصر منصران مناصر منیصر منصرۃ منصرتان مناصر منیصرۃ, یہ وسطی کی ہو گئی. پھر کبرا کی منصار منصران مناصیر منیصیر منیصرۃ. اس کے بعد اس میں تفضیل کے آخری جو گردان کل پرسوں ہم نے پڑھی, افضل تفضیل المذکر منہ انصر انصران انصرون عناصر انیصر, اور اس کی مؤنث والمؤنث منہ نصرہ نصریان نصرات نصر نصیرہ. اور دو تعجب کے سیئے جو ہے ما انصرہ و انصر بھی, یہ تعجب کے سیئے ہم نے پڑھے نہیں ہے, یہ شاید آپ نحو میں پڑھ لے, یہاں پر کتاب میں نہیں ہے. تو تعجب کے دو صیغے ہیں, جو بندے کو کسی کام پر جو ہے بہت تعجب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہو کسی کو خوبصورت دیکھ لے, کوئی کتنا خوبصورت ہے, کس چیز نے اس کو اتنا خوبصورت کیا, ما احسنہ, کتنا ہی حسین ہے, ما اشعرہ, کتنا بڑا شاعر, ما اسحرہ, کتنا بڑا جادوگر, یہ کہتے ہیں نا. تو یہ تعجب کے سیئے. وانصر بھی, اور یہ اس کا مدد ہو گیا. واشعر بھی, اور یہ شاعر بن گیا. واحسن بھی, یہ حسین بن گیا. یہ چلو تفصیلاً آپ کو جو ہے کل یہ بھی بتا دیں گے تعجب کے. تو یہ سب سے آخری دو صیغے ہیں جو گردان مجرد کے باب کے آخری صیغے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلو ابھی جو ہے مصروفیت مرکز کی وجہ سے کوئی وہ نہ آیا تو تھوڑا آپ استاد ادا جی کر لیں. جی جی استاد جی یہ جو آپ نے اتنی بڑی ترتیب بتائی ہے نا, یہ اس کی گردان کی, یہ صرف صغیر کی, یہ تو جی جی بالکل اوپر سے بھی نہیں گزری. ہاں, یہ میں تو کل لکھ کے آپ کو, مجھے کیونکہ موبائل میں زیادہ وہ استعمال کرنا نہیں آتا, ورنہ ادھر ہی ابھی آپ کو لکھ کے وہ بتا دیتا, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ بھی نہیں کر سکتے وائٹ بورڈ پر. میں کل صفحے پر لکھ لوں گا تو پھر ساتھ ساتھ آپ جی جب بھیج دوں تو پھر آپ اس کو ورک اوور لکھ لیں گے اپنے پاس, اور پھر اسی کے مطابق میں بھی صفحے کو دیکھوں گا, آپ بھی دیکھیں گے, تو پھر آپ کو سمجھا دوں گا نمبر مارکنگ کر کے. آپ کو بتاؤں گا کہ 1 نمبر کو دیکھو, 2 نمبر کو دیکھو, تو یہ پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا اس پہ کل انشاءاللہ. جی جی استاد جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گیا, چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپس میں آپ اگر 1 منٹ 2 وقت آپ کے پاس ہے تو آپ کر لیں تکرار, اور پھر میں جو ہے دوسری پیریڈ میں پڑھا لوں گا. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں ضرور آپ کو اس کا سروس صغیر بھیج دوں گا انشاءاللہ. کون سی جگہ استاد جی شب جمعہ پہ ہیں؟ میں نوشیرہ مرکز میں ہوں جی. اچھا اچھا, جانا نوشیرہ ہوا ہے والے میرے ساتھی ہے کوئی؟ نشہرہ اور ایک شاید ہوں, میں آپ کو جانا ہوا ہے. کیمرے میں دکھا دیتا ہوں, تھوڑا صبر کریں. کیمرہ ہے میرے پاس, کھل جائے گا. جی بالکل کیمرہ کھل آپ کے جائے گا. پاس؟ اب میری ویڈیو آ رہی ہے آپ کو؟ جی استاد جی آپ کی آ رہی ہے, کیا پہن لیا آپ نے؟ ماشاء اللہ اچھا, حضرت میں ماشاء اپنے اللہ. لیے کیوں نظر نہیں آ رہا ہوں؟ 1 منٹ میں جی دیکھتا ہوں. آگے 1 منٹ, حضرت آگے. مجھے اسکرین پہ کیوں نظر نہیں آتا, مجھے بھی سمجھا دو. حضرت آ رہے ہیں آپ ہاں نظر استاد جی, جی. ہاں جی, نظر آ رہے ہیں آپ سر. اچھا دیکھیں بیٹھا ہوں, جی آپ مجھے نظر نہیں آ رہے. جی اچھا, جی یہ میری جی جی کتابیں پڑھی ہوئی ہے, یہ مرکز ہے, وہ باہر حصہ ہے, نظر آ رہا ہے سارا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی ہاں, بالکل. وہ باہر صحن کی طرف ہے, برآمدہ ہے, پھر باہر صحن ہے, یہ اندر میں حال میں بیٹھا ہوں. یہ حال کا اندر ہی حصہ مرکز, وہ جو سرخ گڑی ہے اس کے بعد جو ہے 3-4 صفحے پیچھے ممبر ہے, اور نیلی گڑی لگی ہوئی ہے, وہ ممبر ہے. جی جی جی. وضو والی جگہ میں ادھر آیا ہوں اس مرکز میں ایک دفعہ. اچھا, وضو والی جگہ وہ کونے میں ہے, نظر آ رہی ہے لائٹ جو لگی ہے سفید؟ جی 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 جی, ہاں, وہ جگہ ہے. یہ ماشاء اللہ یہ نیا کام ہوا ہے ادھر, پہلے یہ کام نہیں جی ہوا جی, تھا. سارا نیا ہے, یہ ٹائلیں دیکھیں, جی سب جی کچھ نیا ہے, سایہ سارا کچھ دیکھیں. ماشاء اللہ. جی. چلے ماشاء اللہ, ہمارے لیے شب جمعہ پہ دعا کرنی ہے خصوصی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹا سا ممبر ادھر بھی پڑا ہوا ہے حال کے درمیان.
جی اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر دے, آپ ہمارے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں, آپ شب جمعہ پہ ہیں لیکن پھر بھی کلاس آپ یہ ماشاءاللہ کتابیں نظر وہاں آ سے رہی لے ہے رہے آپ کو؟ جی جی یہ نظر آ رہی ہے یہ ہاں وہ یہ ساتھ میں لاہور اور رائے فیصل آباد اور ڈس کا گجرانوالہ گیا, یہ بھی موٹر سائیکل پہ ساتھ ہوتی ہے. ماشاءاللہ جی. صحیح ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے استاد آمین جی, اللہ آپ آمین. کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اچھا اب بھی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. جی ابھی نہیں آ جی رہا, بالکل. ابھی نہیں اب آ یہ رہا, کیسے بند کروں گا؟ ابھی تو نہیں نظر آ رہا. اچھا ختم ہو گیا, میرا کیمرہ ہے اور باقی ویسے بند ہو گیا شاید. ابھی ابھی آن آ ہو رہا گیا ہے, ہے. کیمرہ آن جی ہو گیا. ابھی آ رہا ہے کیمرہ, ابھی آ رہا, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کو صحیح دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. کیمرہ آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے ماشاءاللہ, دور سے ایک پگڑی پہنی ہے استاد جی. جی جی یہی بیٹھا ہوں نا. جی 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 صحیح ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. ٹھیک ہے. پگڑی شاید نظر نہ آتی ہو, ٹوپی ہے نا. جی جی یہ جو جہاں سے آواز بند ہوتی ہے نا, آواز وہاں اس کے ساتھ ویڈیو کا آپشن ہے, وہاں پہ جی اس کو یہ کلک. صاحب ویڈیو لے کے آیا, بند ہو گیا. اب جی بالکل بند اب ہو گیا, ختم اب ہو گیا. بند. اچھا چلو ٹھیک ہے. چلو آپ نے راتوں رات جو ہے شبی جمعہ بھی دیکھ لیا. جی بالکل. چلو انشاءاللہ میرے 2-3 منٹ اوپر ہو گئے, میرا اگلا پیریڈ ہے, وہ حضرات فوری طور پر انتظار میں ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے استاد جی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بھی حضرات؟ الحمدللہ. الحمدللہ. نیند تو نہیں آئی ہوئی؟ ابھی تک نہیں ہے. جس کو نیند آئی ہوئی ہے یا نہیں آئی ہوئی, کیا کہیں اس کو؟ نہیں استاد جی, جب آپ کا پیریڈ ہوتا ہے تو نیند بھاگ جاتی ہے. مکھن دیکھو, یہ مکھن نہیں لگا رہا ہے. نہیں نہیں استاد میٹھا جی, میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں صحیح کہہ رہا ہوں. میٹھا لگا رہا ہے, یہ میٹھا لگا رہا ہے بھائی حضرات. سیکھ لو اسے, میٹھا میٹھا لگانا سیکھ لو. حضرت صحیح کہا. اچھا جی ٹھیک ہے. سبق سنائیے بھائی حضرات. کلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سناؤں؟ جی جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احب البلاد, احب سب سے زیادہ پسندیدہ چیز. اچھا استاد جی, یہ جس طرح اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا, اصغر سب سے چھوٹا, یہ اس سے یہ احب جی سب جی سے بالکل زیادہ.
یہ اسم تفضیل کا سیگا، یہ اسم تفضیل سمجھتے ہیں آپ؟ یہ ہم نے استاد جی نے پڑھایا تھا علم الساعت میں. ہاں، دوسرے کی بنسبت زیادتی والا معنی ہوتا ہے، یعنی دوسرے بھی پسند ہیں اعمال، لیکن اعمال میں سب سے زیادہ جو پسند عمل ہے وہ یہ ہے، فلاں چیز ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ پھر یوں ہوتا ہے. بڑے اور بھی ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا فلاں آدمی ہے، یوں مطلب ہے. ٹھیک ہے. احب البلادی، یہ بلاد یہ بلد سے ہے استاد جی، بلد شہر کو کہتے ہیں. اس سے جی جی مراد جگہ. الہ جی حرف جارہ میں سے ہے، جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس کو زیر کر دیتا ہے. اللہ، یہ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے. مساجدہا، مسجد کی جمع. و ابغضو اور یہ اسی طرح حب کی طرح ہے. ابغضو واو اور ابغضو سب سے زیادہ مبغوض جو ہے وہ ابغض الی اللہ، اللہ کے نزدیک. جی اسواقها، سوق کی جمع ہے، اس سے مراد بازار ہے. یعنی کہ جی احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک مساجد ہیں، مسجد ہیں. اور وابغض الی اللہ، وابغض الی اللہ، وابغض الی وابغض البلاد، اور سب سے زیادہ مبغوض جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسواقها، بازار ہے. الاللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک بازار ہے. کیونکہ مسجد جی اللہ کا گھر ہے، اس میں نیکی اور عبادت، نماز، اعمال وغیرہ، فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے. اس میں آدمی گناہ نہیں کرتا، گناہ والا ماحول بھی نہیں ہوتا. اللہ اور اس کے فرشتے، اس اللہ کی رحمت اس میں نازل ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ اللہ کے نزدیک محبوب جگہ ہے. اور بازار جہاں پہ گناہ ہوتے ہیں ہر وقت، بد نظری وغیرہ، اور اسی طرح گانے وغیرہ، یعنی شیطان کا اڈا ہے. تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول جگہ ہے. جی بہت اچھا، ماشاء اللہ. اور کوئی ساتھی سنا دے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احب البلاد الا اللہ مساجدها وابغض البلاد الا اللہ اسواقها. احب سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ محبوب، البلادی شہر کو کہتے ہیں. الا حروف جارہ میں سے ہے، جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس کو زیر کر دیتے ہیں. مساجد مسجد کی جمع ہے. وابغض سب سے زیادہ ناپسند، بلادی دوبارہ شہر کو بتایا گیا ہے. الا حروف جارہ میں سے ہے. اسواقها بازار. سب سے زیادہ پسند چیز، سب سے زیادہ محبوب جگہوں میں سے جگہ اللہ کو پسند مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ جو ہے وہ بازار ہے. تشریح میں دو جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک مسجد اور ایک بازار. مسجد سب سے زیادہ پسند اور بازار سب سے زیادہ محبوب ہے. مسجد پسند کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسجد میں جب انسان آ جاتا ہے تو انسان نیکی کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا، اور اس طرح جب انسان بازار جاتا ہے تو پھر اسے گناہ ہوتا ہے. اللہ کو مسجد پسند ہے، اس لیے مسجد میں گناہ نہیں ہوتے اور نیکی ہوتی ہے، اس لیے بازار میں گناہ ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مسجد فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے اور بازار شیطانوں کی جگہ. جی بھی اور کوئی ساتھی سنا ہے بھائی. حضرت میں وہ جو اس سے پچھلا والا وہ میں سنا دیتا ہوں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. الا جو ہے وہ خبردار کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایمرجنسی یا جو ہے
क्या कहते हैं, चौकन्ना करने को कहते हैं, कि सुनो, अला, ऐलान सुनो, ऐसे। कुल्लुकुम, ये मुजाफ मुजाफ इलैह है, कि कुल्लुकुम, तुम सब में से। राइन चरवाहे को कहते हैं, नेगबान को भी कहते हैं, लीडर को भी कहते हैं। वह जो है वो हरूफ जो है आतफा में आता है। और कुल्लुकुम फिर वही मसऊलन जो है, ये जो है मफूल है, जिसमें कहते हैं कि सवाल जिससे होगा ना। और अन जो है ये मौसूला है, अस्मा मौसूला में से है। और रईयत ही का मतलब है कि जो उनके आलो अवाल है, या जो उनके नीचे जो काम करने वाला है, या जो उनकी जो नौकर हो गए हैं, या जो सबॉर्डिनेट्स है। इसका मतलब ये है कि खबरदार हो जाए, हो कि अ, कि घर का सरबराह जो है, हर हर बंदा जो है, तुम में से हर बंदा खबरदार हो जाए, तुम में से हर बंदा अपने घर में जो है, या किसी भी, चाहे वो ऑफिस हो, जो जो भी हो, उसमें वो नेगबान है, चरवाहा है। जैसे एक शेफर्ड जो होता है, चरवाहा जो होता है, अपनी भेड़ बकरियों की रेवड़ का जिम्मेदार होता है, कि वो कि उनमें से एक भी जो है इधर उधर ना जाए, गलत रास्ते पे ना जाए। इसी तरह एक घर का सरबराह, एक ऑफिस का सरबराह, या अपने बच्चों का वालिद जो होता है, वो अपने अपने घर में बड़ा होता है। और कयामत के रोज उनसे अपने घर के बारे में पूछा जाएगा। जैसे रैयत ही जो है, कि इसमें जमीर जो है वो जो ये वकुल्लुकुम क्या नाम है, रैयत ही, ये उनके लिए जो, जिससे ये मुखातिब है, उस पर लौट रहा है। तो इसका मकसद ये है कि हम सब जो है वो जवाबदेह होंगे क़यामत के रोज। जो हमारे नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे जो भी हैं, हम उसकी जिम्मेदार है। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को जो है इधर उधर जाने नहीं देता, इसी तरह हम जो है हमें चाहिए कि हम अपने औलाद को जो है, या जो जो हमारे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, उसको इधर उधर जो है सही रास्ते से भटकने ना दें, और उनको सही रास्ते पे रखें। उनको जो है उनकी तालीम तरबियत हर चीज़ में जो है हम उसको, चाहे वो घर में हो, चाहे वो हम ऑफिस में हो, जहाँ भी हो, हम उसका एहतमाम करें। और चूंकि हमसे इस बारे में पूछा जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत अच्छे माशाल्लाह। और कोई साथी उस्ताद जी, सुना? उस्ताद जी, जी जी ये जो एक हदीस है उस वो मैं आपको सुनाता हूँ, उसकी एराब में अगर कोई गलती हो तो बता दें। ये जो हमने पीछे पढ़ी है, मन हुमानी ला यशबिआनी, मन हुमुन फिल इल्मी ला युशबिउ मिन, व मन हुमुन फिद दुनिया ला यशबिउ मिनहा। ये ठीक है? ये यश भी जो पढ़ रहे हैं ना आप, ये है युश भी हर जगह। ठीक है। मनमानी ये ला युश बिहानी। अच्छा, ये मन हुमुन ला युशबिआनी होगा, या के पर पेश होगी। जी जी तो ये भी ये युशबिआनी तस्निया का सीगा है। जी जी ये तस्नीया है। तो मन हूँ मानी, इसका मतलब तस्निया में किस तरह करेंगे? मनहुमान का माना दो चीजें, मनहुमन दो एक चीजें चीज। ये है, ये तो मन, हरीस, इसका मतलब हरीस नहीं है। जी जी दो हरीस। अच्छा, मनहुमुन एक हरीस हो गए, मनहुमान दो हरीस हो गए। ठीक हो गया। और इसी और तरह ये जो युशबिआनी युश दो। बिहान, जी जी ये भी दो हो, वो दो दो आदमियों का पीछे जिक्र है ना, तो आगे फिर तस्निया भी और सीगा भी तस्निया का ही आएगा फिर। तो ये युशबिआनी तस्निया का सीगा है ना। जी जी तो ये और इसमें भी इसको, वही होगा, दो आदमी जिनका पेट ना भरता हो। जी जी वही दो आदमी। ठीक है। और ला ये युशबियो, यु ये बाब इफ़ाल से है, अशबा युशबियो, ठीक है।
صحیح ہے. منہوم فی العلم لا یشبع من ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا. یہاں پہ منہا کا مطلب ان دونوں کا. جی جی من ہا ضمیر وہ اس چیز کی طرف لوٹ رہی ہے جس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. منہوم جی فی ٹھیک ہے الدنیا، استاد جی. دنیا منہوم فی الدنیا، منہوم اور کیا ہے؟ منہوم فی العلم فی العلم، یہ علم لا کی طرف یشبع اور من دنیا کی طرف، یہ ہا ضمیر ومنہوم. اسی کی طرف، دنیا صحیح کی ہو گیا. طرف. یہ اس کی طرف جو پچھلی بات ہو رہی ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے. جی جی اسی کی طرف. کیونکہ اس میں دو آدمیوں کا ذکر ہے. ایک وہ ہے جو جس کا علم کا حریث ہے، دوسرا دنیا کا حریث ہے. دو آدمی ہیں. یہ منہا ان دونوں جی کے جی لیے ہے. من ہا ہو گیا ان میں سے، ہا ضمیر چونکہ واحد ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا. اس میں یعنی دو چیزوں میں سے ایک چیز دنیا ہوگی یا تو دنیا ہوگی یا پھر وہ علم ہوگا. اگر دین ہے تو پھر دین ہو گیا. آپ عبارت پڑھیے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. منہومان لا یشبعان منہومن فی العلم لا یشبع من ومنہومن فی الدنیا لا یشبع منہا. منہا یہاں آ گیا تو اس سے مراد دنیا دنیا کے ہوگا، لیے، پیچھے دنیا کا ذکر ہے دنیا کے ٹھیک لیے. ہے. جی جی جہاں علم ہے وہاں پر علم کا آگے ہا ضمیر تو مرجع علم کی طرف لوٹ رہے گی، اور پیچھے اگر دنیا کا تذکرہ ہے تو پھر آگے ہا ضمیر دنیا کی طرف لوٹ رہے گی. سمجھ آئی بھائی؟ جی حضرت جی ایک استاد جی. حضرت ایک سوال ہے. جی جی حضرت یہ جو ہے ہم نے پڑھا ہے کہ جو بدترین جگہ جو ہے وہ اللہ کو جو پسند نہیں ہے وہ سوگ ہے. دکان کہتے ہیں یا جو بازار کہتے ہیں نا. جی جی تو ایک بندہ ہے وہ کاروبار کر رہا ہے، جی جی دکان کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کیا؟ یہ اس سے خارج ہے، کیونکہ تجارت بھی اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بازار میں ہی ہوگا تجارت. بہت سارے تاجر اکٹھے ہو جائیں گے ایک جگہ پہ تو وہ بازار ہی ہے نا، ٹھیک ہے. جی بالکل. تو یہاں جو جس چیز کے وہ آ رہا ہے نا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اس کے لیے جس نے کوئی چیز خریدنی بھی نہیں ہے ویسے چل پھرنے کے لیے بھی چلو بھی سیر کر کے ہوں بازار میں، عورتیں بھی ہیں، عورتوں کو دیکھ کے آئیں گے، مزے ہوں گے، بازار بڑا بھرا پڑا ہے یار چلیے، یہ اس کے لیے ہے. کہ ہر بندہ جو اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہے وہ مراد نہیں ہے. کوئی چیز لینے کے لیے گیا ہوا ہے اس کے لیے چیز مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی چیز خریدنے جائے تو فوراً واپس آ جائے. اگر پھر چیز خرید لی ہے اب تو کوئی کام نہیں ہے نا، فضول میں پھر رہا ہے، تو پھر وہ یوں سمجھ لے میں ایسی جگہ پھر رہا ہوں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت ایک بندہ اگر دکان کھولے نا یہ سرخی پاؤڈر اور لپسٹک کی، تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، بالکل جائز، تجارت ہے، کاروبار ہے. پھر وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی خود حفاظت کرے. ترکی تو استاد جی سمجھ آتی ہے. یہ پاؤڈر کی بات کر رہے ہیں، یہ تو نہیں جائز. نہیں. پاؤڈر کون سا؟ وہ تو لپسٹک. جو جائز نہ ہو. دیکھو پاؤڈر بھی لگانا جائز ہے، لپسٹک بھی لگانا جائز ہے. جو چیز لگانا جائز نہیں ہے نا اس چیز کا کاروبار جائز نہیں ہے. جس طرح پاؤڈر جو پیتے ہیں وہ والا وہ جائز نہیں، وہ نہیں ہے نا. کوکین نہیں، یہ دوسرا پاؤڈر ہے، ٹیرکم پاؤڈر. اچھا خوشبو والا کریم وغیرہ جو پاؤڈر، خوشبو والا. اچھا. والا پاؤڈر، اور یہ جو ہے نا کیا نام ہے، نیل پالش کہتے ہیں اس کو جو لگاتے ہیں جی 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 حضرت. استاد. ہاتھوں جی جی ناخن کے اوپر جو لگاتے ہیں، تو جی اس وہی ہے سے نیپال. نماز نہیں، ہاتھ کے اوپر لگا لیا تو نماز نہیں ہوگی نا. حضرت اس میں آج کل نئے آئے ہیں، کیونکہ اس میں پانی جاتا ہے. جی اگر پانی جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جائے تو پھر تو وضو نہیں ہوگا. پھر جی اس حضرت. چیز کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، پھر اس چیز کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی یہ بات؟
یہ استاد جی یہ ایک ہوتا ہے نا، ایک ریموور ہوتا ہے، نیل پالش ریموور ہوتا ہے، وہ سے وہ اتر جاتی ہے. اور اور نماز حضرت بعض مستورات ہوتی ہے نا، ان کے پاس ہوتا ہے، وہ جب وضو کرتے ہیں تو وہ اتار لیتی ہیں. ایک تو ہاں جی وہ پھر تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے اگر اس جب کا وہ مد نماز نہیں نظر پڑھتی، ہے جب پھر نماز نہیں ٹھیک ہے. پڑھتی تو وہ لگاتی ہے، جب نماز پہ دوبارہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ ہٹا دیتی ہے. پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں. پھر تو اس کے اتارنے کے لیے بد مقابل چیز ہے نا، پھر تو وہ لگاتی رہے اور اتارتی رہے 5 ٹائم، پھر فائدہ لگانے کا جب ہے ہی اتارنا. یہ تو چند گھنٹے کے اچھا مزے ہیں، بس لذت ہے. استاد جی یہ اسی طرح پھر یہ جو لوگ یہ جو پارلر بنائے ہوتے ہیں عورتوں کے لیے، ان کے بارے میں جی بھی جی. پھر کیا نظام؟ تو وہ بھی پھر وہ ان کے بارے میں تو میں نے سنا ہے وہ جائز نہیں ہے. مثلا اگر کوئی عورت وہاں پہ اپنے تیار ہونے کے لیے جا رہی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نقاب کرتی ہے اور وہ صرف اپنے خاون کے لیے ہے، اور تیار ہونے کے بعد اس کا خاون بھی دیکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں دیکھے گا، تو جس طرح شرعی پردوں کا جو حکم ہوتا ہے اس میں جو اس کیس میں جو کاروبار کر رہے ہیں بیوٹی پارلر، اس میں کیا وضاحت ہے؟ دیکھیں جو بیوٹی پارلر پہ میں تو زیادہ تو نہیں جانتا اس کو، جہاں تک میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں عورتیں جاتی ہیں جو میک اپ کرواتے ہیں، پورے جسم کا وہ مساج کرتے ہیں، پاؤں سے لے کر سر تک سارے جسم کا مساج کرتے ہیں، اور پھر عورت کو پتہ نہیں، میں تو عجیب سننے ننگا کر دیتے ہیں، کپڑے اتار دیتی ہیں عورتیں. سر وہ آپ تو کو پتہ حضرت وہ دوسری چیز ہے، وہ یہ نہیں ہے. سر وہ دوسری چیز ہے، وہ وہ مساج تو کیا سینٹر ہیں جو آپ بتا رہے مساج پارلر ہے. ہیں. ہاں جی، اچھا. یہ دوسرے طرح ہم لوگ بال کٹوانے جاتے ہیں تو وہ ہم جی لوگوں کو بھی کہتے ہیں یہ کروا لیں، یہ کروا لیں، ایسے کروا لیں، اسکن پالش ہاں کروا لیں. یہ ہے، ہاں اس طرح یہ ہے females کہ کے لیے بھی بنا ہے. یہ ہے کہ اگر آپ کے چہرے پر بال زائد اگ آئے ہیں جو آپ کی خوبصورتی میں خلل ڈال رہے ہیں، تو ان زائد بالوں کو اکھڑوایا جا سکتا ہے، کتروایا جا سکتا ہے، کٹوایا جا سکتا ہے. اس کے لیے کریمیں جو بھی چیز استعمال کریں آپ تو وہ کی جا حضرت سکتی ہیں. یہ جو ہاں اردو میں کیا کہتے ہیں، یہ جو آئی بروز جو ہوتے ہیں نا، اس کو جی کیا جی. بولتے ہیں اردو میں؟ کیا کہتے ہیں حضرات؟ پلکیں پلکیں نہیں، یہ جو پلکوں کے اوپر جو ہوتا بوئیں ہے جس بوئیں کو تھریڈنگ بوئیں کرتے ہیں. پروٹے، اس کو بوئیں پروٹے کہتے ہیں. پروٹے بوئیں یا بوئیں 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 بوئیں. تو وہ نکالنا جائز ہے حضرت؟ اس میں اگر بال آپ کے زیادہ بڑھ گئے ہیں تو بڑھے ہوئے بالوں کو کٹوانا جائز ہے. اچھا حضرت ایک اور سوال ہے، بہت ضروری سوال ہے میرے لیے. جی جی ہمارے لیے کچھ مریض آتے ہیں نا، ان کے دانت ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں. بعض جی جی ان میں دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ صرف خصوصاً اس لیے آتے ہیں، دو وجوہات ہو سکتی ہیں نا، کہ یار ایک تو صحیح فنکشن نہیں کر رہے نا، صحیح وہ چبا نہیں پا رہا، یا اس کو درد وغیرہ ہوتا ہے، تو فنکشن کے لیے وہ جو ہے اس کو وہ سیخے میخے لگاتے ہیں، تو وہ جو آرتھو ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. ایک خصوصی جو ہے صرف اپنے جو اپیرنس کو ٹھیک کرنے کے لیے نا، بعض دانت بہت آگے نکلے ہوتے ہیں، بعض دانت ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، تو اس کو سیدھا کرنا یہ جو علاج ہوتا ہے، جو سیمے ویمے لگاتے ہیں وہ منہ میں نا، بریکٹس وغیرہ آرتھو ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے حضرت کی نہیں؟ جی جی اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن نشو و نما کے لیے وہ جائز نہیں ہے. وہ پھر اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنا ہے، کہ اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ اللہ اس کو پسند نہیں ہے، وہ اپنی ایک مرضی کرنا چاہتا ہے. اللہ کی امانت دیے ہوئے جو جسم ہے اللہ کی امانت ہے نا، اس میں تخلیق میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے. نشو و نما کے لیے جائز نہیں ہے. باقی ایسا تھا کہ وہ کھانا صحیح طریقے سے کھا نہیں سکتا تو اب یہ مجبوراً ہے، تو اس کا علاج اگر اسے ہی ممکن ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے. نہیں حضرت، اگر ایک بندے کے دانت ٹیڑھے میڑھے ہیں نا، اس جی کو جی صرف وہ سیدھا کرنا ہے. جیسے جی جی بہت اس حد تک جائز ہے. سے خواتین ہوتی ہیں، ان کی جو ہے نا شادیاں جب وہ کرتے ہیں تو وہ کراتے ہیں نا. جی جی
تو ان کے دانت اس سے اچھے ہو جاتے ہیں، اگر الائنمنٹ ان کی اچھی ہو جاتی ہے، اس کی اپیرنس جو ہے، شکل ان کی صحیح ہو جاتی ہے، ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے، جی جی، تو وہ جائز ہے۔ اس حد تک تو جائز ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا۔ بعض نشو و نما کے لیے نا تار لگوا دیتے ہیں اندر، آپ کو تو پتہ ہوگا، بھی خوبصورت نظر آئیں، تو وہ جائز نہیں ہے، اچھا مجبوری کی حد تک جائز ہے۔ جیسے آپ ٹیڑھے میڑھے کہہ رہے ہیں، ٹیڑھے میڑھے ہوں ان کو سیدھا کرنے کے لیے تار لگائی جائے کہ اچھا سیدھے ہو جائیں، تو وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ کھانا صحیح طریقے سے کھا سکے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دانت تو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اور آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ رشتے دار بھی قبول نہیں کرتے اس عورت کو، اس کے دانت ٹھیک نہیں ہے تو پسند نہیں کرتے، تو اس حد تک تو جائز ہے کہ دانتوں کو صحیح کروایا جائے، ٹھیک کروایا جائے، تو یہ جائز ہے۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ آدمی جوان ہے، جوانی سے پہلے اس کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بھی اور سر کے بھی، اب اس نے شادی کرنی ہے تو شادی اس کی یوں نہیں ایسے ہو نہیں رہی، کیونکہ داڑھی کے بال سفید ہیں اور سر کے بال بھی سفید ہے، جہاں سے بھی رشتہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بوڑھا ہے، تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ یہ کالا پتھر لگا سکتا ہے، داڑھی پر بھی بالوں کو کالا کر سکتا ہے، سر کے بالوں کو بھی کالا کر سکتا ہے، تاکہ اس کی شادی ہو جائے، تاکہ زنا والے گناہ سے بچ جائے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہاں بھی یہی چیز ہے کہ مجبوری کی حد تک تو جائز ہے کہ دانتوں کو صحیح کیا جائے، جس طریقے سے بھی کیا جائے، تاکہ کھانا صحیح طریقے سے کھا سکے اور رشتہ بھی پسند ہو، پسند کیا جا سکے۔ دانتوں کی وجہ سے بعض اوقات ٹھکرایا جاتا ہے نا، تو یہ اس حد تک تو جائز ہے، صحیح کروایا جا سکتا ہے، درست کروایا جا سکتے ہیں دانت۔ نشو و نما کے لیے کوئی بھی چیز ہوگی نا تو جائز نہیں ہوگی۔ جی حضرت، جزاک اللہ خیر۔ جی اس کا میرے مطلب کیا مائنڈ میں ہوگا یہاں پہ وہ ڈاکٹر اس کا؟ جی عربی جی، عربی عربی کیسے ہوگی کہ تمہارا پیٹ نہیں بھرتا، تو اس کا یشبیو کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، جس کا پیٹ نہ بھرتا ہو، لا یشبیو جس کا جی پیٹ نہ بھرتا ہو۔ لا تشبہ، وہ پھر مخاطب کا صیغہ ہے کہ یہاں یا کی جگہ تا آئے گا۔ لا 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 تشبیو، تشبہ، لا تشبع، تا آئے گا یا کی جگہ، مخاطب کا صیغہ تو بنائیں گے نا ہم۔ تا کے اوپر پیش آئے گی۔ جی جی، لا تشبع جیسے یا کے اوپر پیش ہے تو یہاں تا کے اوپر پیش آئے گی۔ اچھا، اگر اس کے اوپر ابھی اعراب نہیں لگے ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ یا کے اوپر پیش آئے گی یا زبر آئے گی؟ یہ آپ صرف پڑھ رہے ہیں، جی استاد جی۔ جی اس جی میں استاد کون سے ابواب پڑھے ہیں، مجرد کے یا مزید فی کے؟ ابھی شروع کے وہ ثلاثی مجرد کے پڑھے ہیں، گردانے نہیں پڑھی، ثلاثی مجرد کے آگے جو ابواب ہے نا، 6 ابواب، وہ جی صرف جی، بتائے گئے ہیں، ابھی ان کو تفسیر سے پڑھا نہیں ہے۔ آپ باب افعال آگے مزید فی کے نہیں پڑھے، اکرم یکرم اکراما اور نہیں اس استاد، طرح یہ اور بھی ابھی شروع کر رہے ہیں، ناصر ینصر نصرن فہو ناصر، یہ اس طرح ابھی آج استاد جی نے یہ تھوڑا سا بتایا ہے، تو کہتے ہیں یہ لکھ کے آپ کو بھیجیں گے۔ اچھا چلو میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال بتا دیتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جی استاد جی۔ ایک آدمی یہاں میرے گھر میں بیٹھا تھا، اچھا وہ یہاں سے خود نکل گیا، چلا گیا، اس سے اجازت اچھا مانگی اور چلا گیا۔ اس جانے کو کہتے ہیں کہ وہ نکل کے چلا گیا ہے، اس کو کہیں گے خارجہ، خارج الرجل، آدمی نکل گیا، خود نکل گیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ میرے گھر میں بیٹھا تھا، وہ جا نہیں رہا تھا، میں نے اس کا ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو باہر نکال دیا۔ اب جو نکالا ہے اس کو نکالنے میں اور نکلنے میں فرق ہے، فرق سمجھ جی آ رہا ہے استاد آپ جی، کو کہ نہیں سمجھ؟ جی جی استاد جی۔ ایک ہے خود نکل گیا، ایک ہے میں نے خود نکالا، جی نکل گیا تب بھی گیا اور نکالا ہے تب بھی گیا، تو نکالنے میں اور نکلنے میں فرق ہے۔ جی بالکل۔
निकला है, खुद निकल गया है, ये है मुजर्रद, ये आएगा मुजर्रद के बाब से, इसको खाराजा कहेंगे, खाराजा। ये और मुजर्रद के बाद जो निकाला है, हाँ वो क्योंकि मुजर्रद अकेले को कहते हैं ना, जी जी एक आम फाम अंदाज में आपको समझाएं, मुजर्रद अकेले को कहते हैं, वो अकेला निकल गया, मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद निकल गया। अब ये हो गया मुजर्रद अकेला निकल गया, तो इसको कहेंगे खाराजा। खाराजा ये बाब ज़ारबा से है, तो मुजर्रद के सीगों पर आएगा ये, ठीक है। मुजर्रद के जितने बाब है ना, उन अबवाब पर आएगा खाराजा। और एक है कि मैंने उसको निकाल दिया, अब चूंकि एक के साथ दूसरा मिल गया, ये मुताती हो गया, इसके तो मुताती, समझ आ रही है बात? जी जी निकाला मैंने तो एक के साथ दूसरा मिल गया, तो मुताती दो हो गए। अब ये आएगा मजीद फी में, पहले मुजर्रद था, अब मजीद एक और आ गया इसमें बंदा, ये मजीद फी के अंदर आएगा बाब। अब ये बाब आएगा बाब इफ़ाल, मजीद फी है, उसमें आएगा अखराजा, कि निकाला, ठीक है। अब अखरजा का मतलब क्या हुआ? निकाला। निकालना, निकाला, खराजा का माना होगा निकलना, निकला, अखराजा का माना होगा निकाला, ठीक है। तो तर्जुमे से ये तर्जुमे से पता चलता है ये। अगर मैंने निकाला तो फिर खरजतू होगा। खरजतू होगा, ये फिर खरजतू नहीं आएगा, क्योंकि बाब इफ़ाल आपने पढ़ा है, यानी अगर मैंने निकाला तो फिर अखरजतू आएगा, अखरजतू, मैंने निकाला, हमजा आएगी ना, हमजा क्या नाम है, बाब इफ़ाल की हमजा। अखरज, ठीक, खरजतू का माना होता है मैं निकला, मैं निकाला, खरजतू का माना होगा मैं निकला, ये सही, मुजर्रद से आएगा, मुजर्रद में। और बाब इफ़ाल जो मजीद से है ना, बाब इफ़ाल, उसमें हमजा आता है इफ़ाल में, अकरमा युकरिमु, अखराजा युखरिजु। ठीक, अब वक्त ऊपर हो के, नहीं तो मैं आपको और बातें फिर समझाता है, फिर कल इंशाल्लाह मुझे ये बताना फिर आप। उस्ताद जी ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने समझाया। थोड़ा थोड़ा ये भी साथ उस्ताद जी समझा दिया करें। ठीक है इंशाल्लाह, थोड़ा सा मुझे इस पर मौजू पर छेड़ दिया करें। जी जी ये मैंने भी नोट कर दी, जितनी बात आपने बताई है ना इसको मैंने इंशाल्लाह लिख लिया है। इंशाल्लाह। जी, ये तर्जुमे से पता चलता है कि ये पेश है, ये जबर है, ये किस बाब से आएगा। एक है बाब लफ्ज़ सामिया, सामिया का माना होता है सुनना। जी एक है लफ्ज़ इस्तामी, इस्तामा, इसका माना होता है कान लगा के सुनिए। फिर आगे फिर और उस्ताद आ जाएंगे, मजा नहीं आएगा फिर। चलें फिर कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बस मेरे सुनाए ख्याल जी, से बस अहबाब सुनाए, कैसा समझ आया जी खराजा और अखराजा? उमर फारूक साहब, जी मैं इसलिए मुश्किल है। कहता हूँ कि जब हदीस वाले उस्ताद जी आते हैं ना तो ये नींद भाग जाती है। अभी तक तो टिक जा रहा था, ये जब से ये जो मुसलासी मुजर्रद की जो ये पूरे जो वो है ना, क्या कहते हैं, सगीरे के सरफ सगीर, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ये मुझे भी कोई नहीं समझ आई। मुझे अभी काफी चीजें हैं शुरू से जो टाइम ना मिलने की वजह से पूरा टाइम नहीं दे सकता हूँ, तो जिसकी वजह से वो बस सही समझ नहीं आ रही। तो बाकी ये मैं इसको थोड़ा सा रट्टा लगा रहा हूँ। तो आज तो उस्ताद जी ने थोड़े तफसील से बता दिया है कि वो मैं लिख के बताऊंगा। ये तो छोटी सी गिरदान है सरफ सगीर की, वो कह रहे हैं मुकम्मल गिरदान लिख के बताएंगे। आज मौलाना इब्राहिम साहब का पीरियड नहीं हुआ। आज मौलाना इब्राहिम साहब का पीरियड हुआ है।
उन्होंने नासिर साहब की क्लास नहीं हुई। अच्छा, शुरू की क्लास में मैं नहीं था, मैं ये समझ रहा था कि मौलाना इब्राहिम साहब नहीं आए। उनकी क्लास हो गई थी। अच्छा अच्छा। अब चलिए अब इन्होंने, अब मेरे ख्याल से क्लास खत्म हो गई है। जी जी बिल्कुल जी। हजरत बस ये मैं बंद कर रहा हूँ, सही है। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।